کہتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگ خود کو وقت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب وقت پلٹتا ہے تو تخت کو مٹی میں بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہنشاہ کی اور ایک خاموش فقیر کی، جس نے بول کر نہیں صرف چپ رہ کر سب کچھ بدل دیا۔ شہنشاہ غرور بھرے لہجے میں: بتاؤ، کیا کوئی بادشاہ ہے جو کبیر خان کے جاؤ جلال کا مقابلہ کر سکے؟ میرے نام سے دشمنوں کے قلعے لرزتے ہیں اور میرے اشارے پر سروں کے مینار بن جاتے ہیں۔ وزیر: جہاں پناہ، آپ کی عظمت کی قسم، زمین و آسمان بھی آپ کے حکم کے محتاج ہے۔ بادشاہ مسکراتا ہے مگر آنکھوں میں غرور چھلکتا ہے۔ محل کے دروازے پر فقیر کی آمد۔ سفید لباس میں فقیر، چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی، ہاتھ میں کچھ نہیں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ فقیر خاموشی سے بیٹھتا ہے، سپاہی چیختا ہے: اے درویش، یہ محل ہے، تیرے جیسے فقیروں کی جگہ نہیں۔ فقیر مدھم آواز میں: میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور وعدے کے دن قریب ہے۔ سپاہی حیران مگر فقیر چپ ہو جاتا ہے۔ راوی: اس فقیر نے نہ مانگا، نہ رویا، نہ جھولا پھیلایا، وہ صرف بیٹھا رہا، جیسے وقت کی خاموش گھنٹی ہو جو بجنے سے پہلے ہوا کو سنبھالتی ہے۔ بادشاہ کی بے چینی۔ بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ دروازے پر ایک فقیر ہے جو کچھ نہیں مانگتا، صرف خاموش رہتا ہے۔ بادشاہ: یہ کیسا فقیر ہے؟ کیوں آیا ہے؟ اسے دربار میں لایا جائے۔ فقیر کو دربار میں لایا جاتا ہے۔ بادشاہ تحفے دیتا ہے، سونا، ہیرے، ریشم ہے۔ بادشاہ غصے سے: تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا میرے خزانے کم ہیں؟ میری مہربانیوں کی قدر نہیں؟ فقیر نرمی سے: میں وعدہ کر کے آیا ہوں، جو پورا ہوگا تو سب سمجھ آ جائے گا۔ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار حیرت اور بے چینی۔ وزیر فکر مندی سے: جہاں پناہ، یہ کوئی عام فقیر نہیں لگتا، اس کی خاموشی میں کوئی راز ہے، بہتر ہے اب اس کی بات کو ہنسی میں نہ اڑائیں۔ بادشاہ جھنجھلاہٹ سے: فقیر ہوں یا فریب، کبیر خان کسی سے نہیں ڈرتا۔ راوی: مگر حقیقت یہ ہے، انسان سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے جو بولے بغیر سب کچھ کہہ دے۔ رات بادشاہ سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے میدان جنگ، محل جل رہا ہے، آواز آتی ہے وعدہ پورا ہو چکا۔ بادشاہ جاگ کر اٹھتا ہے، پسینے میں بھیگا ہوا۔ بادشاہ: یہ کیسا خواب تھا؟ کس کا وعدہ؟ کیا ہونے والا ہے؟ فقیر پھر آتا ہے۔ فقیر محل کے باہر پھر بیٹھا ہے، جیسے وقت سے بات کر رہا ہو۔ بادشاہ فقیر کے پاس جاتا ہے: کون ہو تم؟ کیا چاہتا ہے؟ فقیر: میں تو بس وعدہ لے کر آیا تھا، اور وقت نے کہا ہے وعدے کا دن آ گیا ہے۔ بادشاہ گھبرا کر: کون سا وعدہ؟ کس سے؟ فقیر: خود سے، رب سے، انسانیت سے۔ بادشاہ خاموش، کم گو، محل میں تنہا، رعایا کی حالت دیکھتا ہے، بھوکے بچے، مظلوم عورتیں، ظالم کارندے۔ راوی: غرور جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو انسان پہلی بار خود کو دیکھتا ہے۔ کبیر خان پہلی بار آئینے میں اپنے چہرے کو نہیں، اپنے ضمیر کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ آنسوؤں میں: اوکیا میں واقعی اندھا تھا؟ کیا میں نے سچ میں لوگوں کو تکلیف دی؟ بادشاہ بازار آتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا بانٹتا ہے، مظلوموں کے گھر جاتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ فقیر اسے دور سے دیکھتا ہے، خاموشی سے مسکراتا ہے۔ بادشاہ فقیر کے قدموں میں جھک جاتا ہے: بادشاہ، مجھے معاف کر دو، تم نے میرے دل کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ فقیر آخری جملہ: اب وعدہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ انسان بن چکا، فقیر کا وقت ختم۔ فقیر ہجوم میں گم ہو جاتا ہے۔ راوی: خاموشی وہ زبان ہے جو صرف دل سمجھتا ہے۔ کبیر خان جو کبھی غرور کا پیکر تھا، اب عاجزی کا نشان بن گیا۔ سبق: انسان کی اصل طاقت اس کے سونے کے تخت میں نہیں، اس کے جھکے ہوئے ماتھے میں ہوتی ہے۔ غرور کچھ نہیں اگر دل زندہ نہ ہو۔ ہر انسان کے در پر ایک فقیر آتا ہے، کچھ اسے پہچان لیتے ہیں، کچھ ساری زندگی اس کی خاموشی سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔